جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں کالرز کے، پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اس دوست سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کوئی بھی فیصلے کا لفظ کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس قسم کی بات اپنے لفظوں میں کہنا یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ 1426 سال ہجرہ کے گزر چکے ہیں، تاریخ اسلام ہے، اس میں اسلام کی بڑی جلیل القدر ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، محدثین، مفسرین، مجتہدین کی ایک جماعت ہے۔ ہمیں کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم سے پہلے مسلمان جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا، انہوں نے کہیں یہ مفہوم متعین کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام غلطیاں کرتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ میں اختصار کے ساتھ ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ کو اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو بہت زیادہ اس سے آپ کو روشنی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں اگر یہ قاعدہ بیان کیا جائے وہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اس پر اعتقاد رکھ لیا جائے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا بھی چاہوں گا کہ پھر ایسی ہستی کہ جس سے غلطی کا امکان ہو، اللہ تعالیٰ ساری مسلم امہ کو اس بات کا پابند کیوں کرتا ہے کہ ہر بات میں اس کی اطاعت کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور دوسرے مقام پر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب جس ہستی سے غلطی کا امکان موجود ہو، بلکہ آپ کے کہنے کے مطابق تو وہ غلطیاں کرتے ہیں، صرف امکان کی بات نہیں کی آپ نے، آپ تو کہتے ہیں کہ عملاً وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے نزدیک یا ڈاکٹر صاحب کے نزدیک انبیاء غلطیاں کرتے ہیں۔ جب غلطیاں کرتے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پوری مسلم امہ کو خدا نے پابند کیا کہ ان کی اطاعت کرو، تو جس کی اطاعت کی جائے کیا ہم غلطیاں کرنے میں ان کے پابند ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کو غفلت سے، سہو سے، نسیان سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جاگتے ہوئے پاک فرما دیا، معصوم فرما دیا، بلکہ انبیاء تو خواب میں بھی غافل نہیں ہوتے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، ہماری صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو وحی فرما سکتا ہے، اور اگر وہ نیند میں بھی غافل ہو جائیں اور ادھر خدا کا پیغام آ رہا ہو تو ایک غافل بندے سے خدا کس طرح کلام کرے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کو جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے غفلت و نسیان سے محفوظ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو خواب میں بھی غفلت سے محفوظ فرما دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے، جیسے حدیث پاک ہے، یہ سیاہ ستہ میں صحیحین میں موجود ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خواب، جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ خواب، اگر اس قسم کا خواب کوئی اور بندہ دیکھتا ہے نبی کے بغیر، تو کیا وہ اس طرح کا عمل کر سکتا ہے؟ نبی اللہ اسی لیے اس طرح کا کام کر سکتا ہے کہ جو اس کا خواب قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور قطعی یقینی خواب اسی کا ہوتا ہے کہ جس کا خواب بھی اللہ نے غفلت سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب گفتگو جاری ہے، ٹیلی فون لائن کہ اس بھائی نے جس طرح ابھی جنہوں نے کال کی تھی کچھ حوالے دیے ہیں کہ بظاہر اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان باتوں کے بیان سے آپ نے گریز فرمایا، اعتراض فرمایا، اس سے آپ نے بر وقت موقع پر جیسے بظاہر اس کی صورت پیش آئی اس کو بیان نہیں فرمایا۔ اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ ان حکمتوں پر تدبر کرنا علماء کا کام ہے، اور اہل اسلام کو علماء سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہا آدم علیہ السلام نے بھی غلطیاں کی۔ میرا سوال یہ ہے، یعنی سوالن میں اصل میں سمجھا رہا ہوں یہ بات، کہ آدم علیہ السلام جب غلطی کا ذکر قرآن نے کیا، عصا آدم ربہ فغوا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں ملائکہ سے جو مشورہ کیا اس کا بیان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اگر اتنا کہہ دینا آسان ہو کہ عصا کا مطلب تو نافرمانی ہے، گناہ ہے، غلطی ہے، اور اس کا معنی یہ متعین کر دیا کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، تو کیا غلطی کی اور اس کی سزا کیا ہوئی؟ سزا یہ ہوئی کہ ان کو حکم فرمایا گیا کہ آپ زمین میں چلے جائیں۔ تو قرآن پاک کے علوم اگر اتنے ہی سادہ ہوتے اور اتنے ہی سستے ہوتے اور ان کو سمجھنا ہر ایک ذہن کے لیے آسان ہوتا، تو میرا اتنا سوال ہے
کہ اگر یہ غلطی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بطور سزا زمین پر آئے ہیں تو آپ کے بنائے جانے سے ابھی آپ کے بنائے جانے کا جب مشورہ ہو رہا ہے تب ہی ان کا مقصد تخلیق بیان کر دیا گیا کہ وہ تو زمین میں خلافت کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. بے شک. تو یہ اللہ کی ان دونوں کے درمیان آپ تطبیق کیسے دیں گے؟ مختصراً یہ جواب ہے کہ ان تمام مواقع پر انبیاء کا خاموش رہنا، یا جیسے لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک کا حوالہ اکثر اس قسم کے ناقدین دوست ہمارے دیتے رہتے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام مواقع پر خاموشی یہ اس حکمت کے تحت ہے، غفلت کے تحت نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ التعریس کو دیر سے اٹھنا اور پھر اس سے محدثین فرماتے ہیں قضاء کا مسئلہ معلوم ہوا. لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک میں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ ان چیزوں کو کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے آپ کسی کی رضا کے لیے ان کو اپنے اوپر منع اگر کرتے ہیں تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. ماشاءاللہ شاہ صاحب گفتگو